زور سے بولو. ارے پیچھے والے بھائی تم بولو یار. ویری گڈ. سورہ لقمان ہے. یہ لقمان کون ہے؟ پیغمبر ہے؟ جواب ملا نہیں. نبی ہے؟ نہیں. رسول ہے؟ نہیں. کون ہے؟ حضرت لقمان کے تعلق سے علماء جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے یہ ایک اللہ کے ولی ہے. کون ہے؟ ولی ہے. اللہ نے ان کو حکمت و دانائی کا مرکز بنایا. آپ اپنے دور کے اعلیٰ درجے کے افضل مقام رکھنے والے حکیم بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے. اللہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے ولی کے نام سے اللہ نے ہمارے مصطفیٰ پاک کے قرآن میں سورت اتار دی. اس سورت کا نام اللہ نے حضرت لقمان کی نسبت سے رکھا. اب لوگوں کو ولی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. ابھی حول ہے پورا سورہ ہے ولی کے نام سے. پورا سورہ ہے، پورا سورہ ولی کے نام سے سورہ ہے. اچھا پھر آپ لوگوں کا ایک ہی چکا سورہ ایسا نہیں ہے. آگے آؤ. ولیہ کے نام سے سورہ ہے قرآن میں. ولیہ کے نام سے قرآن میں سورہ ہے. 16واں پارہ اٹھا کے دیکھو. ایک سورہ ہے، سورے کا نام ہے سورہ مریم. کیا بولیے؟ زور سے بولیے. یہ حضرت مریم کون ہے؟ نبی ہے، رسول ہے. اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا. پھر جب یہ ولی بھی نہیں ہے، جب یہ نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ تو جواب ملا یہ اللہ کی ولیہ ہے. کون ہے یہ اللہ کی؟ زور سے بولیے. ولیہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنی ایک عجیب و غریب قدرت دکھائی. بالکل عجیب تعجب خیز قدرت ہے اللہ کی. جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے انسان ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدا ہوئے. ماں اور باپ. صرف 2 بندے ایسے ہیں. ایک ہے حضرت آدم جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. حضرت آدم و حوا بغیر ماں باپ کے. اللہ نے اپنی قدرت دکھانا چاہا تو ایک جگہ اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کا جلوہ بنایا. دیکھو کیا ہوتا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جب ان کا اینوئل فنکشن ہوتا، سالانہ جلسہ جس کو کہتے ہیں اینوئل فنکشن ہوتا، تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ اچھے زبردست اسٹوڈنٹ کو تیار کرتے ہیں اسپیچ کے لیے، پروگرام کے لیے، پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اس کو لے کے آ کے اسٹیج پہ کھڑا کر کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے سامنے، پیرنٹس کے سامنے، سب کے سامنے اس کو ٹھہرا کر کے اس کی تقریری صلاحیت یا اس کے جو ہے پروگرام کے ذریعے سے یونیورسٹی والے، کالج والے اپنی جو ہے صلاحیت بنواتے. دیکھے ایسے ہیلے تیار کرے. وہ ایک بچے کو دیکھ کے کیا ہوتا آئندہ سال 100 بچے ایڈمیشن لے لیتے. یہی بات سمجھ لیں. آپ بول رہے ہیں کالج کو رینک نہیں کیا معلوم ہونا ہوتے گا. ایسا کون بول رہے ہیں آپ؟ ہاں چلو ماشاء اللہ. شریف لوگ آئے چلے بات سمجھ لیں. وہ مسئلے کو سمجھو. تو اب کیا ہوتا اللہ نے کیا دیا. اب قیامت تک دین چلنا ہے اور پھر صرف ایک اسلامی چیز ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان اللہ تعالیٰ کو جو ایک دین ہے، کئی دین ہے، کئی مذہب ہے. میں سرچ کر رہا آخر ہندوستان میں، دنیا میں فی الوقت کتنے مذہب ہے تو انٹرنیٹ جھوٹ نہیں بولتا، پکا سچا ہے. تو انٹرنیٹ بتایا کہ فی الوقت دنیا کے اندر
4200 مذہب ہے. بولو سبحان اللہ. کتنے مذہب ہے؟ 4200 مذہب کو اللہ بتانا چاہ رہا تھا میں خدا ہوں. جس کے سامنے جا کے جھک رہا انہیں خدا نہیں ہے. میں خدا ہوں. اللہ اپنی قدرت کا جلوہ بتانا چاہ رہا میں خدا ہوں. قطر والا کیا کرا فیفا ورلڈ کپ کرا کے بتایا میں ٹھنڈا پڑ گیا ٹھنڈا پڑ گیا پورے فیفا والا میاں بھائی اس کو بولتے ہیں بولا اب سمجھنے آ جائے گا تمہارے حساب کی مثال دینا پڑا. تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ دنیا میں کئی خدا بنائے جائیں گے. پھر میری خدائی کا اظہار کیسا ہونا؟ تو اللہ نے کہا یہ چاند سورج کو دیکھ کے نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہاں تک پہنچنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا قدرت کا ایسا جلوہ دکھاتا ہوں کہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہر خدا کا ماننے والا جب تک ادھر دیکھے گا تو کہے گا خدا یہ نہیں ہے. خدا تو یہ ہے جس نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اور آگے گرو کہا کہ اپنی خدائی کا جلوہ دکھاتا ہوں کہ اپنے بندوں میں کسی اور کو قدرت کا مظہر نہیں بناتا بلکہ اب بنایا تو پیغمبر کو قدرت کا مظہر بناتا ہوں. اور پھر آگے چل کر رب نے کیا کہ قدرت کا اور ایک جلوہ دکھایا جائے. تو کیا کیا؟ بغیر باپ کے صرف ماں سے ایک بندے کو پیدا کیا. وہ بندہ مگر جس کے ذریعے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اللہ نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اپنے ولی کا انتخاب کر کے اپنے ولیہ کا انتخاب کیا. حضرت مریم کو چنا. وہاں قدرت کا جلوہ نبی کے ذریعے دکھایا یہاں قدرت کا جلوہ ولی کے ذریعے سے دکھایا. دکھا کے رب نے بتایا دیکھو دنیا والوں قدرت میری ہوتی ہے مگر میری قدرت کے مظہر کبھی نبی ہوتے ہیں کبھی ولی ہوتے ہیں. یہ خدا کے مظہر ہے. یہ خدا کے بولیے مظہر ہے. یہ فضل رحمان بھی ہے یہ مظہر ربانی بھی ہے. یہ فضل رحمان بھی ہے مظہر خدا بھی ہے. یہ ایسے ہی حکومت نہیں کر رہے ہیں. آنکھیں زبان ان کی ہوتی ہے فیضان رب ذوالجلال کا ہوتا ہے. آستانے انہی کے ہوتے ہیں ذکر خالق کائنات کا ہوتا ہے. پیارے دوستو اللہ نے اپنی قدرت کا مظہر بنایا حضرت مریم کو. اب پھر غور کرو حضرت مریم کا ذکر کتنے مرتبہ قرآن میں کل جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کرو پتا چل جائے گا. بار 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 حضرت مریم کا ذکر ہے قرآن کے اندر. بار بار ذکر کر کے رب نے بتایا کہ میرے ولیوں سے انکار کرنے والوں نادان تجھے فرض و واجبات کے مسائل لے معلوم تو میرے ولیوں سے پنگا لیتا تجھے نماز کے احکام لے معلوم تو میرے ولیوں سے جھگڑا کرتا تجھے دین کو کچھ نہیں معلوم تو میرے ولیوں کے اعتراض کرتا. ارے بدبخت قرآن پڑھ کے میں خدا خدا ہوگا. بار 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 اپنی ولیہ حضرت مریم کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. خدا یہ پیغام دیتا ہے کہ میں خدا ہو کر اپنی ولیہ کا ذکر کر رہا ہوں. اب ذرا غور کرتے چلے تو پتا چلے کہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ولی کے نام کا سورہ آ گیا سورہ لقمان. ولیہ کے نام کا سورہ آ گیا سورہ مریم. اب انتہا دیکھیے ولیوں کی آل کے نام سے سورہ ہوتا ہے ولیوں کی آل. آجا حضرت بولے شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی پوچھے کہ کون ہے لوگ. میں بھی پوچھا بھائی کون ہے بولے شاہ صاحب جن کا جوش ہے
تو ان کا پہلا تعارف یہ نہیں ہوا کہ وہ نمازی تھے، روزدار تھے، متقی تھے، جبکہ یہ پوری صفات ان میں موجود تھی۔ آپ کو بھی کل کوئی پوچھو تو آپ جا کے نہیں بولتے کثرت سے وضو کرنے والے تھے، رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، پہلا تعارف آپ یہ نہیں کراتے، یہ نہیں کراتے، جبکہ ان میں یہ صفات موجود تھی، یہ خوبیاں ان کی ذات میں بطور عتم موجود تھی، لیکن آپ یہ تعارف نہیں کراتے۔ پہلا تعارف کیا ہو گیا؟ حضرت فضل رحمان کی اولاد سے ہے۔ کیا کرتے؟ حضرت فضل رحمان کی اولاد سے۔ ہمارے ربانی میاں صاحب قبلہ کے بارے میں پوچھے کون ہے بھائی آپ؟ بولے میں فضل رحمان کا پترا، ان کی نسل پاک ہوں، میں ان کی اولاد ہوں۔ بات سمجھ گیا کیا آپ کو؟ تو یہ ولیوں کی نسبت سے آل ہونے کا تعارف کروانا ہمیں کوئی لال کتاب ہری کتاب بابا جان دادا جان سے نہیں ملا، ہمیں یہ طریقہ قرآن مجید رب کے کلام سے ملا۔ آپ مجھے کیسے؟ تو دیکھیے ولی کے نام کا سورہ ہے، ولیہ کے نام کا سورہ ہے، اب قرآن میں تیسرا سورہ ہے جو قرآن کی بڑی سورتوں میں سے ہے، جس میں بہت ساری آیات ہیں، وہ سورہ ہے سورہ آل عمران۔ آل عمران، عمران کی آل کے نام سے سورہ، آل محمد بولے تو پیارے نبی کی آل، آل ابراہیم بولے تو ابراہیم علیہ السلام کی آل، نسل اولاد۔ اب آل عمران، یہ عمران کون ہے؟ جن کی آل کے نام سے قرآن سورہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ حضرت عمران کون ہے؟ اٹھا کر مفسرین سنیوں کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بازو والوں یہ عمران کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ کوئی پیغمبر نبی یا رسول نہیں ہے، یہ عمران اللہ کے ولی ہے۔ ولیوں کی آل کے نام سے اللہ نے سورت نازل فرمائی ہے۔ یہ ولیوں کی آل کے نام سے سورہ، اللہ اللہ ہو کر سورہ آل عمران کہہ کر نازل کر کے دنیا والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ ذہن، یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں، مجھے صرف ولی یا ولیہ ہی پسند نہیں ہے، بلکہ مجھ سے جو بچے پیدا ہو رہا ہے مجھے ولیوں کی آل بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ، مجھے ولیوں کی نسل بھی پسند ہے، مجھے ولیوں کے بچے بھی پسند ہیں، کیونکہ میں اپنے ولیوں کو اتنا محبوب رکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھو ہم لوگ نماز میں بیٹھے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وعلی محمد پڑھتے نہیں پڑھتے؟ درود ابراہیم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد، آل محمد، کیا ہے آل محمد؟ آل حضور پہ نبوت ختم، حضور پہ نبوت، پھر یہ آل محمد کون ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آل محمد جن پر درود نماز میں پڑھایا جا رہا ہے یہ اولیاء اللہ ہے۔ کسی کو بات سمجھ میں آئے نہیں آئے، ہندوستانیوں کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کیسے؟ دیکھو ہندوستان میں فی الوقت کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ ہے۔ کتنے؟ کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ ہے، جن میں سے 95% اولیاء اللہ سید زادے آل نبی اولاد اللہ، 95%۔ اسی لیے اللہ نے نبی پر درود اور آل محمد پر درود پڑھایا، کیونکہ رب جانتا تھا، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا، وہ خلقت کا مالک ہے۔ اس نے کہا میرے بندو تم آل محمد پہ درود پڑھو، کیونکہ قیامت کی زبان پر جتنے اولیاء پیدا ہوں گے وہ کثرت سے آل محمد میں پیدا ہوتے چلے جائیں، وہ میرے محمد کی آل میں پیدا ہوں
کہہ کے ان اولیاء پر درود پڑھایا جاتا ہے، ان اولیاء کا تذکرہ کرایا جاتا ہے، ان اولیاء کا تذکرہ کرایا جاتا ہے. یہ آل محمد ہی ہوتا ہے، یہ حضرت آل محمد ہی ہے. آل محمد ہی ہے. سادات اکرام ہے. پیارے نقشوں کی تو خیر سلسلہ ہے تو سرکار صدیق پر کیا نماز جتنے سادات اکرام ہیں، جتنے آل نبی اولاد علی ہیں، وہ آل محمد ہے. کیا ہے؟ آل محمد اور 95% اولیاء اللہ، 95% اولیاء اللہ میرے مصطفیٰ کی نسل پاک میں پیدا ہوئے. تو اس لیے اللہ نے کیا اپنے نبی سے ضرور ان کی آل میں پیدا ہونے والے اولیاء پر پڑھا. مسئلے کو سمجھو کیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. دین سمجھداری کا نام ہے، بلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے. اچھا اب آپ اور آئیے ایک لطیف کا آپ کو سمجھا. ہم لوگ جو ہے یا غور کرتے ہیں یا فضل رحمان، مصیبت آتی ہے اللہ کے ولیوں کو آواز دے. یہ سرکار صدیق اکبر کے بیٹے کو آواز دے جس نے اپنے دادا سے نسب بھی لیا ہے اور جامع شربت سلسلے طریقت بھی لیا ہے. یہ حضرت ابو بکر کا فیضان بن کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر کا فیضان بن کے بیٹھے ہوئے. آپ ذرا غور کیجیے گا. مگر یہ ننیال کی طرف سے ان کی والدہ محترمہ حسن حسین میں ہوٹل میں بیٹھ کے پڑھا اور جو ہے گھر میں بیٹھ کے پڑھا بھی ذہن سے نکل گیا. میرے اوپر ذرا زیادہ غلبہ ہے سید اللہ اس لیے نکل گیا. مگر مسئلے کو سمجھو، سمجھنے کی چیزیں روکے. غور کیجیے گا کہ یا غوث یا خواجہ یا غریب نواز یا بندہ نواز یا فضل رحمان یا بھولے شاہ، ہم لوگ یا لگاتے تو بازو والے بس اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے علاوہ کہیں اور یا نہیں لگا شرک ہوتا. تو ہم بولے ایسا نہیں کرنا لگا یا میں ایسا اثر اس کا بڑا کیا کام کرتا یا لگا کے شرک ہوتا نہیں. اب ایسا کیا کرنا ہے یا لگا کے شرک ہو گیا. تو جب ہمارے علماء اکرام جواب دینے لگے کہ اللہ کو ہم یا پکارتے ہیں تو اس کی قدرت کے حساب سے پکارتے ہیں، نبی کو یا محمد کہہ کر یا لگاتے ہیں تو ہم ان کی جو ہے محبوب خدا ہونے کی وجہ سے پکارتے ہیں. علماء دنیا کے دلائل دیے پٹھوں کو عظمت چکا ہے. اللہ کی طرف سے قرآن پڑھتے بیٹھے تو ایک عجیب و غریب جلوہ تھا قرآن کا. ارے بولا یہ تو پوائنٹ زبردست ہے، یہ تو یو پی والوں کو سنانا یہ پوائنٹ ہے. سبحان اللہ. ولیوں کے نام کے ساتھ یا لگانا، نبی پاک کے نام کے ساتھ یا لگانا، مولا علی کے نام کے ساتھ یا لگانا، خدا کی قسم ہم نے کسی مولوی یا ملا سے نہیں سیکھا، ہم نے اللہ کے کلام قرآن مجید سے سیکھا. قرآن سے سیکھا، قرآن سے سیکھا ہے. اب دیکھیے قرآن حضرت زکریا علیہ السلام پورا تفصیلی واقعہ ہے. وہ پہلے آیت سنا دے تو بعد میں واقعہ پر روشنی ڈالتا ہے. مریم ولیہ مریم ان کے نام کے ساتھ یا قرآن میں کہاں پر ہے؟ قرآن میں قال یا مریم ان لکی هذا. یا مریم قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ سنی اور یا مریم اقنتی
واسجدي وابتغي مع الراكعين. تیسرے بارے میں یا مریم اقنتی یا مریم. اچھا ہم لوگ یا ہو لگا کے بیٹھے بول رہے ولی کے نام کے ساتھ یا ہم لگائے. کہاں بیٹھے؟ درگاہ میں بیٹھ کے, میدان میں بیٹھ کے, خانقاہ میں بیٹھ کے, مدرسے میں بیٹھ کے. مگر یا مریم کی صدا کہاں لگ رہی؟ دیکھو آپ کعبۃ اللہ شریف کے امام صاحب کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے, کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے امام صاحب پڑھ رہے یا مریم یا مریم اقنتی ربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. کعبے کے سامنے بے وقوف شرک نہ کوئی درگاہ کا شرک ہونے. ارے نہیں, یا مریم بولے آپ, یا مریم, یا مریم. قال یا مریم. قرآن 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 شرک. اگر اولے جب یا مریم بولنا کبھی کعبے کے سامنے پھیر کے نماز کی حالت میں ولی کے نام کے ساتھ یا لگانا, یہ قرآن کا دیا ہوا دستور ہے, شرک نہیں ہوتا. تو یا مریم سے ہوتا ہے, شرک نہیں انبیاء اکرام کے ناموں کے ساتھ یا زکریا یا یحییٰ یا عیسیٰ ابن مریم. پورے نبیوں کے ساتھ یا داؤد یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا زکریا یا یحییٰ والے کو ثواب ملتا. یا رسول اللہ بولتے شرک ہو جاتا. مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے یا داؤد پڑھو تو سلام, یا محمد بولے تو آزاد. یہ کون سا دین لایا, پٹھے کہاں سے لایا؟ چھچورے بنے کی حد ہو گئی مسلمانوں. تم کو گمراہ کیا گیا, تمہارے ذہنوں کو خراب کرنے کی منظم سازش رچی گئی, اور وہ پورے فتنے یوپی سے نکلے ہیں. یہ خاص بات ہے. صحیح بات ہے. ارے یا داؤد قرآن میں ہے, یا زکریا. ارے پڑھ رہے نہیں, نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ. جب تک یا داؤد یا عیسیٰ یا موسیٰ نہیں بولے رمضان کی تراویح ختم ہوتی نہیں, نذرانہ ملتا نہیں. کیا ہے یا داؤد یا عیسیٰ یا موسیٰ یا زکریا یا یحییٰ یا آدم, پورا پورا. تو جب اتنے نبیوں کے نام کے ساتھ یا لگایا جا سکتا, تو پھر یا محمد کے نہیں بولا جا سکتا تھا, یا رسول اللہ کے نہیں بولا جا سکتا. خدا کی قسم یا محمد یا غور بولنا یہ ہمارے باپ دادا کا دیا ہوا طریقہ نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا دیا ہوا طریقہ ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ. اللہ نے ہم کو یہ قانون کیا ہے. کہو میرے بندو, میرے ولیوں کو تم یا کے ساتھ پکارو. جب مجھے یا لگاؤ تو مجھے خدا سمجھ کے یا نہ کہنا, میرے محمد کے نام کے ساتھ یا لگاؤ تو میرا محبوب سمجھ کے یا محمد کہنا. اور جب میرے یا عبد القادر یا تو یہ سمجھ لینا کہ یہ ولیوں کے سردار.
مجھے خدا سمجھ کے یا کہنا، مجھے ولیوں کا سردار سمجھ کے خدا کہنا، یا کہنا مجھے خدا سمجھ کے یا کہنا، میرے محمد کو نبیوں کا سردار سمجھ کے یا کہنا، اس میں کوئی نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ حلال ہے۔ بے شک اس کو نہیں سمجھنے والا جاہل ہے۔ بے شک بے شک جہالت ہے، صرف شرارت ہے، شرارت۔ آپ کی اہل سنت کو بگاڑنے کے لیے یہ نئے پروگرام منصوبے کو لائے گئے، ساری چیزیں اس کے اندر ڈالیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب تو مسئلے کو سمجھا کون ہے ولی۔ یہ فضل رحمان جیسے بزرگان دین کی شان کیا ہے، یا اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے؟ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم ان کی بارگاہوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ یقین مانیے، میں اتنا ٹائٹ شیڈیول ہے، مکمل رمضان شریف تک ہر رات وعدہ کر چکا ہوں، اور یہ جلسے کے لیے 4 مہینے پہلے جب مجھ سے ٹائم لیا گیا تھا تو میں اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ جلسے میں نہیں آ سکتا، میں مصروف ہوں۔ لیکن جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں تو میں بولا 2 جلسے کینسل کریں گے مگر یہاں تو برابر دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے آقاؤں کا فیض لینا، ان کی دعائیں لینا ہے، ان کی قدم بوسی کرنا ہے، ان کے آستانے پر آنا ہے۔ تو پیارے دوستو، الفاظ میں آ گیا اور یہ آنا بھی بڑا آزمائش بن گیا۔ نو پرابلم، شیطان پٹھا بٹھا کرنا، میرے اللہ کا فضل رہا، اس کے حبیب کا صدقہ رہا، ان کے آستانے پر بیٹھا رہا۔ تو اب پیارے دوستوں، مسئلے کو سمجھو، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، ولیوں کے آستانے پر ہم کیوں جاتے ہیں؟ دیکھو، ہمارے تعلق سے رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے پکارو تو مجھے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تم اپنے پروردگار کو پکارو، وہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا، قبول کرے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ بولیے، عورتوں کو پہلے معلوم ہونا ہے، چوپ جا کے ملاؤں کا مسلموں نے بیٹھے آتے بڑی اب پیچھو نہ میرے کو بولتے ہیں لوگ چلا کے لکھواں کاٹے تو جو بولے ملا تو ایسا نہیں ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے کتنے طریقے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اب دعا کریں وہ ابھی قبول ہوتا، اور جو مانگے وہ چھوڑے گا۔ مجھے تو اولاد عطا فرما، اللہ چاہا تو وہ دعا ابھی قبول ہوتی اور اولاد ہی ملتی، جو مانگا وہ ملتا، جب مانگا تبھی ملتا۔ یہ ہے پہلا طریقہ قبول ہونے کا، مگر اس میں رد ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اللہ چاہا منشا اور مصلحت کچھ اور ہے، قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ وہ بندے کی دعا کو اٹھا کے رکھ کے کیا کرتا، کبھی 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال 4 سال 15 دن 20 دن 8 دن 2 دن 4 دن 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اللہ جب چاہتا وہ دعا کو اٹھا کے رکھ کے کیا کرتا، کبھی وہ بندے پہ بلا آنے والی ہے تو وہ ٹائم پہ وہ دعا کو لا کے کھڑا کر دیتا، کھڑا کر کے وہ بندے کی بلا سے ٹال دیتا۔ کئی لوگ کورونا میں جا کے موت کو پھٹکا بجا کے واپس آ گئے، وہ کوئی نہ کوئی پرانے دعائیں رہتے، وہ جتنا بھی نیکی کے کام رہتے بچا رہے۔ اب جو مر گئے ان کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کام آنے تھے، خدا کی مشیت وہ تھی، ان کو ویسے اللہ نے زندگی دی، زیادہ کو ختم کیا، لیکن اللہ اس کو کیا کرا، بچانا چاہ رہا تھا، یہ دعا کو آڑے رکھ کے کیا کرتا، اللہ اس کو بچا رہا تھا۔
کئی بچے